میرا رب فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ دشمنان اسلام، دشمنان ایمان کی کوششیں اور سازشیں تو یہ ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کا جو نور ہے اسے ختم کر دیں، بجھا دیں۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ جو نور خدا ہے نا، یہ بجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بجھا نہیں سکتے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اگر کہیں کسی ملک میں یا کئی ملکوں میں یا کئی جگہ کئی مارکہ رائی میں جب کوئی لڑائی اور جنگ ہوتی ہے تو اس میں جناب والا دونوں طرف سے ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ لڑائی ایک دن تک چلے، ایک مہینہ تک چلے، سال تک چلے، 10 سال تک چلے، تو آخر کار ایک نہ ایک دن اس لڑائی کو ختم ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ جیت اور ہار کا معاملہ ہو، فتح اور شکست کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی اونچ اور نیچ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی صلح کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ جنگ کتنی لمبی چلے آخر ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو آؤ میں آج قرآن اور احادیث کی روشنی میں تواریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایسی جنگ کا نقشہ رکھتا ہوں کہ جو جب شروع ہوئی ہے آج تک مدتیں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کروڑوں برس گزر گئے، لیکن وہ جنگ آج تک ختم ہونے پر نہیں آ رہی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی وہ جنگ ختم ہو سکے گی، اور نہ اس جنگ میں کبھی کوئی صلح ہوئی ہے، نہ ہونے کی صورت ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ اس جنگ کا نام ہے نور و ظلمت، اس جنگ کا نام ہے حق و باطل، اس جنگ کا نام ہے کفر و ایمان۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ جنگ ظلم و عدل کی جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں نہ کبھی صلح ہوئی ہے، نہ کبھی وہ جنگ ختم ہوئی ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوتی رہی ہے کہ جنگ کرنے والے بدلتے رہ گئے، کا انداز بدلتا رہا، طریقہ بدلتا رہا، کمانڈر بدلتے رہے، وردیاں بدلتی رہی، میدان بدلتے رہے، سپاہ سالار بدلتے رہے، لیکن جھنڈا ایک ہی رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، آواز ایک ہی رہی ہے، موضوع ایک ہی رہا ہے، عنوان ایک ہی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جنگ کون سی ہے؟ آؤ پھر میں بتا دوں کہ اس جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں آخر کار یہ کون سی جنگ ہے جو جب سے شروع ہوئی ہے آج تک ختم نہیں ہوئی اور نہ کبھی ختم ہو سکے گی۔ جنگ کا نام بتا دیا میں نے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ یہ جنگ کدھر سے شروع ہوگی؟ رب کا قرآن کہتا ہے اے رب ذوالجلال، یہ کون سی جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، صلح کی صورت اس میں نہیں ہے۔ یہ جنگ چلتی آ رہی ہے، میدان بدل گئے، جنگ وہی رہی، انداز بدل گئے، موضوع وہی رہا، فوجی بدل گئے، افواج بدل گئی، اور سپاہ سالار بدل گئے، کمانڈر بدل گئے، وردیاں بدل گئیں، پر جھنڈے وہی رہے، آواز وہی رہی، عنوان وہی رہا۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
شیطان کہتا ہے میرے رب میرا رب فرماتا ہے اے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ادھر نسل آدم کے بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا، ادھر مطلع رکھا ہوا ہے، رب قدیر نے حکم دیا، رب فرماتا ہے میں نے حکم دیا اور فرشتوں جاؤ ذرا آدم کے سامنے سجدہ بسجود ہو جاؤ۔ کیوں؟ آدم کے زمانے میں قبلہ نہیں تھا، یہ سجدہ اصل میں عبادت کا تھا اور یہ خدا کو سجدہ تھا۔ آدم کو کیا تھا؟ جب ہم قبلے کی طرف نماز پڑھتے گئے، ادھر تعظیم ہوتی ہے ادھر عبادت ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں حضرت آدم کو میرا رب قدیر نے قبلہ بنا دیا تھا، اور یہ قبلہ کیوں بنایا؟ تو ساری تواریخ اور روایتوں کو ایک جملے میں سن لو، اللہ نے میرے تیرے نبی کے نور کو آدم کی پشت میں رکھا، آدم کو قبلہ بنا دیا اور فرشتوں کو حکم دے دیا اے سجدہ کرو آدم کو، تعظیم ہوگی نور محبت کی اور عبادت ہوگی رب ذوالجلال کی۔ آدم کے زمانے میں ادھر خمیر تیار، حکم ہوا چلو سجدہ کرو، میرا رب فرماتا ہے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان اکڑ گیا، شیطان اکڑ کے کہنے لگا اور اتنی گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے بڑی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ بولا خلقتنی من نور من نار وخلقتہ من طین۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سب فرشتے جھک گئے، شیطان کہنے لگا خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے من نار آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ طاقتور ہوتی ہے اور آگ مٹی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی، نہیں جھکے گی، سجدے میں نہیں جائے گی۔ اکڑ گیا، توہین کر بیٹھا، اعتراض کر بیٹھا، گستاخی کر بیٹھا، بے ادب بن گیا، حق اور باطل کی جنگ چھڑ گئی، نور و ظلمت کی جنگ شروع ہو گئی، حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی، کفر و ایمان کی بات جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر شیطان کھڑا ہو گیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، کیوں مٹی کے سامنے جھکوں گا؟ نہیں کیا سجدہ، نہیں کیا سجدہ۔ اللہ اکبر، میرے رب قدیر نے جنت میں رہنے والا، جھولا جھولنے والا، فرشتوں کا استاذ، چل بابا باہروں، چلو باہر، اتار دیا، عرش سے اتار دیا، فرش پہ پھینک دیا، جنت سے بھگا دیا۔ فرشتے جس کے ڈیوٹی میں جھولا جھلاتے تھے، اب وہاں سے لعنت کا ہار گلے میں ڈال کے دھکیل کے زمین پہ پھینک دیا شیطان کو، چلو دفع ہو جا۔ میرا رب فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور سجدے میں فرشتے چلے گئے، اکڑنے والا شیطان جب اس نے یہ کہا میرے رب قدیر، میرا رب قدیر فرماتا گئے اسی وجہ سے ابلیس کافروں میں ہو گیا ہے، کفر کرنے والوں میں، انکار کرنے والوں میں۔ تو مارکا حق و باطل کا وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی آپس میں جو جنگ ہوئی، مولانا رومی نے نقشہ کھینچا ہے مثنوی شریف میں، سبحان اللہ۔ مولانا رومی لکھتے ہیں ادھر آدم ادھر ابلیس، ان دونوں کی جنگ تھی۔ حضرت آدم حقانیت کا پرچم لیے کھڑے تھے، ادھر ابلیس ظلمت کا پرچم لیے کھڑا تھا، ادھر کالا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، سفید جھنڈا حضرت آدم کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مولانا رومی لکھتے گئے دونوں کے ہاتھ میں تھے۔ حضرت آدم کو فتح، نصرت مل گئی، کامیابی مل گئی، ابلیس غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔
اس وقت میں تو جناب والا شیطان ذلیل ہو کے رسوا ہو کے لعنتی ہو کے وارد ہو گیا، پر یہ جو جنگ چھڑی تھی نا یہ ختم نہیں ہوئی۔ آدم کا زمانہ نکلا، آگے زمانے آتے گئے، یہ جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں موٹی موٹی باتیں عرض کروں۔ حضرت شیش کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ، نکلتے نکلتے اب دور آ گیا حضرت ابراہیم نبی کا۔ ابھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ جنگ کا دور دورہ ہو گیا، یہ حق و باطل کا معرکہ سرگرم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ وہ کیسے؟ رب کا قرآن کہتا ہے جب میرے نبی نے زمین پہ جنم لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن میں گئے، آنکھ کھولی، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا میری قوم جو سر رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے وہ سر کسی اور طاقت کے سامنے جھکا ہوا گئے، مشرکانہ طاقتوں کے سامنے سر خم گئے۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اٹھیں حق و باطل کے لیے، پھر تبلیغ شروع کر دی، یہاں تک کہ حق و باطل کی جنگ سرگرم ہو گئی۔ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا، ادھر حضرت ابراہیم ہے، ادھر نمرود بادشاہ گئے، بابل کی زمین ہے۔ جنگ وہی ہے حق و باطل کی، نور و ظلمت کی جنگ وہی ہے، کفر و ایمان کی جنگ وہی ہے، ظلم و عدل کی جنگ وہی ہے، لیکن مورچے بدل گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ادھر نمرود ہے، جنگ ٹھن گئی۔ لمبے زمانے تک یہ جنگ چلتی ہی رہی۔ آخر ایک دن نمرود نے سوچا کیوں نہ میں ایسا کوئی معاملہ کروں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نور خدا کو ختم کر دو، حق کو ختم کر دو۔ یہ سوچ کے نمرود نے ایک لمبا میدان لکڑیاں ڈال کے آگ جلا کے اللہ کے نبی کو اس میں ڈال دیا۔ یہ سوچنے لگا اب قصہ تمام ہو گیا ہوگا، حق کو مٹا دیا ہوگا اور نور کو ختم کر دیا، ایمان کا معاملہ ختم ہو گیا، میدان صاف ہو گیا، اب ٹینشن کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، اوے خدا بننے والے، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس کم وقت نے دو بندوں کو بلا کے اور کہا انا احیی و امیت، سن میں بھی جلاتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ دو بندوں کو بلایا، ایک وہ جو قید سے رہا ہو گیا تھا، ایک وہ جو جس کو پھانسی ہونے والی تھی اور جس کو پھانسی ہونے والی اس کو رہا کر دیا، جو رہا ہو رہا تھا اس کو پھانسی چڑھا کے موت کی گھاٹ اتار دیا، کہا دیکھ جو زندگی پانے والا تھا موت دے دی ہے اور جو موت پہ لٹکنے والا تھا میں نے زندگی دے دی ہے، اب مجھے خدا مان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اے نادان تجھے پتا نہیں ہے کہ خدا کون ہے، خدا کون ہے، اے تجھے خبر نہیں ہے، تو نے یہ اوپر کھوپڑا تو لگا رکھا گئے، اس کے کنیکشن کام نہیں کر رہے گئے، یہ سڑا ہوا تربوز تیرے جسم کے اوپر تو ہے، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ آپ نے آواز دی او نادان فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر تو مغرب سے نکال کے دکھا، مشرق میں ڈبو کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے اس بے ایمان کی زبان بند ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اے نمرود کی ٹوٹی ایسی کمر، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔
کہ جناب والا وہ جواب نہ دے سکا، ہکا بکا رہ گیا۔ بہرحال کل ملا کے یہ ہے، اس نے آگ جلا کے اللہ کے نبی کو اندر ڈال دیا تاکہ حق کی جنگ ختم ہو جائے، تاکہ نور ختم ہو جائے، اور تاکہ یہ ایمان ختم ہو جائے۔ اس نے سوچا ہمیشہ کے لیے ظلمت رہے گی، ہمیشہ کے لیے اندھیرا رہے گا۔ اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نور خدا ہے، جتنا بجھاؤ گے اتنا ہی۔ اللہ کے نبی آگ میں چلے گئے، ادھر میرے رب قدیر کا فرمان آ گیا، جبریل جاگ سے کہہ دے یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، آدم علیہ السلام کی جنگ ابلیس کے ساتھ شروعات وہاں سے ہوئی، چلتا رہا سلسلہ، پھر دنیا نے دیکھا، تواریخ گواہ ہے کہ جناب والا پھر یہ جنگ میدان بدل گیا، وہ میدان اور تھا، یہ میدان اور ہے، لیکن وہاں اس لشکر باطل کے لشکر کا سپہ سالار ابلیس تھا، یہاں اس باطل اور ظلمت کا جو سردار اور کمانڈر ہے وہ نمرود ہے۔ وہاں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے یا ابراہیم علیہ السلام ہے، یوں ہی بدلتا رہا۔ کائنات نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح و نصرت کا تاج لے کے اترے، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، سکہ ابراہیم کا چلا، لنگڑے مچھر نے اپنا میدان صاف کرنے والے اتنے بڑے ظالم کا قصہ تمام کر ڈالا ہے۔ پھر یہ جنگ چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں، تو فرعون بھی غرق ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جنگ فرعون سے رہی، پھر معاملات بدلتے رہے، کمانڈر بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، ہتھیار بدلتے رہے، کمان بدلتی رہی، فوج بدلتی رہی، لیکن جنگ کا عنوان وہی رہا، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و ایمان، یہ موضوع وہی رہا، جھنڈا وہی رہا، عنوان وہی رہا۔ پھر یہی جنگ میرے نبی کی ابو جہل کی رہی، حق و باطل کی جنگ آدم علیہ السلام سے دور سے شروع ہوئی۔ آخری جملہ سنو، آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی حق و باطل کی جنگ، ظلم و عدل کی جنگ شروعات حضرت آدم کے دور میں ہوئی۔ ادھر آدم، ادھر ابلیس، ادھر ابراہیم، ادھر نمرود، ادھر موسیٰ، ادھر فرعون، ادھر میرے نبی، ادھر ابو جہل۔ یہ جنگ بڑھتی گئی، یہ جنگ بڑھتی گئی۔ اللہ اللہ، ادھر کربلا کا میدان ہے، ادھر یزید کے ہاتھ میں وہی پرچم ہے جو ابلیس کا تھا، جو نمرود کا تھا، جو فرعون کا تھا، جو ابو جہل کا تھا۔ ادھر وہ جھنڈا ابلیس والا یزید کے ہاتھ میں تھا، ادھر آدم والا جھنڈا، ابراہیم والا، نبینا علیہ السلام والا جھنڈا، میرے نبی کے اسلام و پیغام و ایمان والا جھنڈا، نور والا جھنڈا کربلا میں حسین کے ہاتھ میں۔